مکھو کی جان عذاب میں آ گئی تھی۔ اس زندگی میں کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ فوجیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ ساری زندگی اس نے مقامی پولیس اور انسپکٹر برکت جیسے غداروں کی مدد سے اپنا مکروہ دھندا کامیابی سے چلایا تھا۔ اس نے مقامی انتظامیہ کو قابو میں رکھنے کا سستا سا نسخہ تلاش کر لیا تھا اور ہر اس سرکاری اہلکار کو جو اس کے راستے کا روڑا بن سکتا ہو رشوت کی چاٹ لگا کر اپنے راستے کا پتھر ہٹا دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ فوج والے نہ جانے کہاں سے اس کی جان کو آ گئے تھے۔ انسپکٹر برکت کی روانگی کے 1.5-2 گھنٹے بعد ہی انہوں نے مکھو کو قابو کر لیا تھا اور اسے اپنے دفتر لے آئے تھے۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس سے پہلا سوال ہوا تھا۔ کون سی لڑکی؟ مکھو کو واقعی ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کو تو لڑکی کا علم ہی نہیں تھا۔ بھائی کسی غلط آدمی کو تو نہیں پکڑ لائے؟ صوبیدار نے طنزیہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تمہارا نام مکھو ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ کہیں اپنا نام تو نہیں بھول گئے؟ صوبیدار کو غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں مائی باپ، میرا نام مکھو ہی ہے، لیکن مجھے علم نہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مکھو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بتاؤ، اسے شاید یہ کوئی اور زبان سمجھتا ہے۔ صوبیدار صاحب نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ ایک ساتھ 3 جوانوں نے اس پر حملہ کیا اور مکھو کو دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ میں ذرا باہر جاتا ہوں، جب اسے یاد آ جائے تو مجھے بلا لینا۔ یہ تھی صوبیدار صاحب کی آخری آواز جو اس نے سنی۔ اس کے بعد تو اسے یوں لگا جیسے اس کے کان اور آنکھیں بند ہو گئی ہوں۔ اس نے زندگی میں 2-3 مرتبہ پولیس سے جوتے کھائے تھے، لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔ اب تو طویل عرصے سے وہ سیاسی قسم کی بدماشی کر رہا تھا۔ اب تو اس کا جسم ایک جوتا برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے انگ انگ سے درد کی ٹیسیں اٹھ کر اسے دل و دماغ کو ڈسنے لگی تھی۔ آخر کون سی لڑکی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کہیں اس انسپکٹر والے لڑکے کے متعلق تو نہیں؟ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن پر لپکا۔ ٹھہرو بتاتا ہوں۔ اس نے روتے اور منت سماجت کرتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کی آہذاری سن کر صوبیدار صاحب جو دروازے کے باہر کھڑے تھے اندر آ گئے۔ کمال ہے بھائی، اتنی جلدی تمہیں یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے جوانوں کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ جناب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ ہی اس طرح آپ میری جان چھوڑیں گے، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی انکوائری کروا لیں۔ اگر وہ غلط ہو تو مجھے گولی مار دیں۔ کہیں آپ اس لڑکی کے متعلق تو نہیں پوچھ رہے جو انسپکٹر برکت لایا تھا؟ اس نے صوبیدار کو کھکھیاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے متعلق۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کے جواب میں مکھو نے جتنی قسمیں اسے یاد تھی دہراتے ہوئے کہا۔ اس نے لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کمال ہے، تم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ انسپکٹر برکت تمہارے پاس اسے لایا بھی تھا اور تم اسے جانتے بھی نہیں۔ میرے خیال سے تم نے کافی آرام کر لیا۔ کیا خیال ہے ایک کورس اور نہ ہو جائے؟ صوبیدار نے کہا۔ آپ میری بات سن لیں مائی باپ، اس کے بعد جو دل میں آئے کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صوبیدار کو بلا کم و کاس ساری بات سنا دی اور اسے یہ بھی بتایا کہ انسپکٹر برکت کے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے لڑکی کو تلاش نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا نہیں کروانا چاہتا۔ تم سچ بول رہے ہو؟
صوبیدار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جناب آپ میرے جسم سے بوٹی بوٹی الگ کر دیں، تب بھی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات مکھو نے قدرے اعتماد سے کہی تھی، لیکن مجھے تمہاری بات پر کیسے یقین آئے کہ واقعہ وہی ہے جو تم سنا رہے ہو؟ صوبیدار نے پوچھا۔ آپ ان دونوں سے پوچھ سکتے ہیں جو وہاں موجود تھے، جن کے سامنے انسپکٹر برکت اکیلا آیا تھا، مکھو نے جواب دیا۔ کون تھے وہ دونوں؟ صوبیدار کے سوال میں جواب میں اس نے دونوں عینی شاہدوں کے نام اور ان کے ممکنہ ٹھکانے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے انسپکٹر برکت سے متعلق کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی تفتیش کے لیے قلعے میں لے جائیں گے، اور کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ مکھو نام کا کوئی آدمی بھی یہاں ہوا کرتا تھا یا نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، ہمارے قابو میں آ گئے ہو، تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میں جانتا ہوں مائی باپ، مکھو نے جواب دیا۔ صوبیدار نے اسے اپنے جوانوں کی حراست میں چھوڑا اور خود گارڈ کے ساتھ ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ دونوں اکٹھے ہی پکڑے گئے تھے۔ 2 گھنٹے تک ان پر مختلف حربے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے بھی اس سے آگے ایک لفظ بتانے پر معذوری ظاہر کی۔ انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ انسپکٹر برکت مکھو کے پاس کسی کام سے آیا تھا۔ وہ صرف یہ جاننے کے گناہگار ہوئے تھے کہ ان کی موجودگی میں انسپکٹر برکت آیا تھا، لیکن کوئی لڑکی اس کے پاس نہیں تھی۔ رات گئے تک تینوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تینوں جو بیان دے رہے ہیں وہ سچ ہے، اور انہیں اس بات کا علم نہیں کہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی اور اب کہاں چلی گئی ہے۔ صوبیدار نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد تینوں کو باری باری میجر صاحب کے سامنے پیش کر دیا، جن کی جہاں دیدہ نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان تینوں کو اس کے علاوہ اور کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ دیکھو مکھو، تمہاری رہائی کی صورت ایک ہی ہے کہ انسپکٹر برکت کے جتنے کالے کرتوت تمہارے علم میں ہیں وہ سب ہمیں بتا دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم ثبوت کے بغیر کوئی بات نہ سنیں گے نہ اس پر کان دھریں گے۔ یہی ایک صورت تمہاری جان بچا سکتی ہے، ورنہ تم بھی اس کے ساتھ ہی قلعے کی سیر کرنے کے لیے تیار رہنا۔ میجر صاحب بالآخر ایک اور فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ اس نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوجی لوگ ہیں، جہاں انسپکٹر برکت نہ رشوت دے کر جان چھڑا سکتا ہے، نہ ہی یہاں اس کی واقفیت اور اثر و رسوخ کام آئے گا۔ دوسری طرف اسے خود بھی برکت سے جان چھڑانی تھی۔ اس کی فرمائشیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور تعاون وہ اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ مکھو نے 1 گھنٹے کے طویل بیان میں اپنے علم کی حد تک اس کے کالے کرتوت خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر دیے۔ اس نے انسپکٹر برکت سے متعلق جن سنگین حقائق کا انکشاف کیا تھا، اس کے بعد اسے کھلا چھوڑنا میجر کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ الصبح میجر صاحب مکھو کے بیان کی تفصیلات اور کل کے واقعات کی رپورٹ کرنے کے لیے اپنے بریگیڈ آفس پہنچ گئے۔ اعلیٰ افسران کو ان لرزہ خیز انکشافات نے ہلا کے رکھ دیا۔ اگلے 1 گھنٹے کی کارروائی کے بعد، جس میں رینجرز اور فوج کے اعلیٰ افسران کی ہنگامی میٹنگ شامل تھی، انسپکٹر برکت کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے کے لیے احکامات ملٹری انٹیلیجنس نے حاصل کر لیے تھے۔ میجر صاحب نے یہاں سے اپنے آفس واپس لوٹنے کے بجائے رینجرز کی گارڈ کے ساتھ کمپنی ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا تھا۔ انسپکٹر برکت کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میجر اس طرح بلائے ناگہانی بن کر اس پر ٹوٹ پڑے گا، اور اس کی گرفتاری اور پھر تفتیش کا فیصلہ بھی اتنی اعلیٰ سطح پر ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دانست میں کچھ بڑوں کو کرپٹ کر کے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں رشوت کی لت لگا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے،
اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تمہیں اپنے ایک ایک جرم کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ برکت، تم پاکستان کے عظیم سرحدی محافظوں کے نام پر کلنگ کا ٹیکا ہو۔ تم جیسے لوگ زمین کا کوڑ ہو۔ تم نے پاکستان ہی نہیں، اپنے مادر وطن ہی سے نہیں، بلکہ اپنے عظیم مشن سے غداری کی ہے۔ تمہیں خدا بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تمہیں وطن فروشی، غداری اور سمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے اس کی وردی سے تمام بیجز اتار لیے۔ تمام بیج اتار کر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ بزدل انسپکٹر برکت بچوں کی طرح رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرمی انٹیلیجنس کے ایک آفس میں اپنے جرائم کا حساب دینے کے لیے موجود تھا۔ اگلے روز صبح تک ہونے والی تفتیش نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی لڑکی انسپکٹر برکت سے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ گیتا نجلی کو اس نیت سے لے کر گیا تھا، اسے اپنے جرائم پیشہ ساتھیوں کی مدد سے ٹھکانے لگا دے۔ اس کی بدقسمتی کے گیتا نجلی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور اپنے گناہوں کا حساب چکانے کا وقت بھی آ گیا۔ میجر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کو کیا جواب دے۔ ان لوگوں نے بلا شبہ ملک و قوم کے لیے بے شمار خدمات انجام دی تھی اور اب بھی بڑی دلیری سے فرار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر نزدیک والے دیہاتوں میں مخبروں کے جال پھیلا دیا کہ اگر گیتا نجلی خوفزدہ ہو کر کہیں چھپ گئی ہے تو اسے واپس لا سکیں۔ ایک مرتبہ وہ پھر ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کدھر جائے، کس کو مدد کے لیے پکارے۔ پاکستانی سرحد میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ جو سانحہ گزرا تھا، اس نے گیتا نجلی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھی۔ اس نے فی الوقت خود کو حالات کے رحم و کرم پر ہی چھوڑا ہوا تھا۔ یہی اس کے اختیار میں تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتی تھی۔ سوامی مہاراج کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کم از کم مردوں کے چہروں سے ان کے اندر چھپی خباثت کو پڑھنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب اسے گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں اب اسے اکیلی دیکھ کر کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں نے اس کا طواف شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ گیتا نجلی کو اپنے حلق میں کانٹے اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ کسی کو اپنے مدد کے لیے پکار سکے۔ کیا بتاتی کسی کو؟ اسے تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ اسی طرح کھڑے کھڑے مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی سبیل لگی تھی، چھوٹی سی پانی کی ٹینکی جس کے ساتھ 3-4 ٹوٹیاں لگی تھی، اس سے بمشکل 15-20 گز کے فاصلے پر موجود تھی۔ شاید 1-2 ٹوٹیاں ہی سلامت رہ گئی تھی، جبکہ ٹوٹی ہوئی ٹوٹیوں میں سے پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ پانی کے اس طرح ضیاع کو اس نے محسوس کیا۔ شاید یہ پہلا احساس تھا جو اس کے ذہن میں سمایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ابھی اس کے محسوسات زندہ ہیں۔ مجھے پانی پینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اس نے دل کڑا کر کے پلیٹ فارم میں گڑے اپنے قدم اٹھائے اور انہی بوجھل قدموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح پانی کی ٹینکی کے نزدیک پہنچ گئی۔ ٹینکی کے ساتھ زنجیر سے منسلک ایک لوہے کا گلاس لٹک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر گیتا نجلی کا دل نہ چاہا کہ وہ اس گلاس میں پانی ڈال کر پیے۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی اوک سے پانی کے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارنا شروع کر دیا۔ بوند بوند پانی اس کے حلق سے گزرتا اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا اور گیتا نجلی کو یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے آتش فشاں پر پانی کی پھوار گرنے لگی ہو۔ اسے اپنا وجود چٹکتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کہیں دور اس کے لاشعور میں ابھی تک محفوظ ہو جانے کا احساس باقی تھا۔
کوئی نادیدہ طاقت جیسے اس کی پشت پر اس وقت آن کھڑی ہوئی تھی جب اس نے کلمہ شریف پڑھ کر اور خود کو باقاعدہ مسلمان کر لیا تھا۔ کتنی بدقسمت ہوں میں، اس نے سوچا، جس کے ہاتھوں اسے نئی زندگی کی نوید ملی وہی اس سے بچھڑ گیا۔ اس کی قسمت ہی ایسی تھی، زندگی میں کوئی خوشی بھی آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ معمولی سی خوشی کے حصول کے لیے ایسے ہمیشہ بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا، بہرحال وہ سوامی کے آشرم سے یہاں زیادہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ یہاں کم از کم وہ مسلمان کی حیثیت سے تو مر سکے گی۔ بوتل پیا دیاں سونےوں۔ اس کی پشت سے اچانک ہی بلند ہونے والی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کی دماغ پر ٹھا سے لگی۔ گیتا نجلی نے گردن گھمائی تو وہی گنجا سا ڈھلتی عمر کا شخص جس نے خساب سے اپنی مونچھیں اور سر پر رہ جانے والے چند بال رنگے ہوئے تھے اور کافی دیر سے اس کو ٹکٹکی لگائے گھور رہا تھا، اپنے پیچھے کھڑا دکھائی دیا۔ بے شرمی سے اس کے دانت باچھوں سے باہر نکلے جا رہے تھے۔ گیتا نجلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دے۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے چاہا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے اور وہاں سے ہٹ کر لکڑی کے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی جس کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی کھانس رہی تھی اور اس کے قدموں سے 2 بچے مسلسل لپٹے ہوئے رو رہے تھے۔ یہ بڑھیا شاید ان کی نانی یا دادی تھی جس کی بہو یا بیٹی اپنے بچوں کو لیے پلیٹ فارم پر موجود چائے کے سٹال سے کچھ خریدنے گئی تھی کہ ان کے پیٹ کا دوزخ بھر سکے۔ اپنی دانست میں گیتا نجلی نے بڑا محفوظ مورچہ تلاش کیا تھا اور قدر مطمئن ہو کر یہاں بیٹھ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ گنجا شیطان یہاں بھی آن مرے گا۔ اپنی نظریں سامنے کھڑی ٹرین پر گاڑے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے دائیں طرف قدموں کی آواز سنائی دی۔ بوتل پسند نہیں تھے، کچھ اور منگا دیاں؟ وہی منحوس آواز اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ گیتا نجلی نے اس کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوامی مہاراج کے آشرم میں کسی کو اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور یہاں یہ بدتمیز شخص نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا۔ دفع ہو جاؤ کتے کے بچے، وہ پھٹ پڑی۔ اس کا لاوا جو گزشتہ 48 گھنٹوں سے اس کے اندر دہک رہا تھا آنکھوں کے آہنی پردے چیرتا ہوا باہر آ گیا۔ اپنی بے بسی پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ گنجے کے لیے اس کا رد عمل بالکل خلاف توقع تھا۔ اس نے یہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا؟ اچانک ہی ریلوے پولیس کا ایک سپاہی ڈنڈا لہراتا اس کے نزدیک آ گیا۔ کچھ نہیں، گیتا نجلی نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سوالات کا سامنا کرے۔ سپاہی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر کا شیطان بیدار ہو گیا۔ کہاں جانا ہے بی بی تم نے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ گیتا نجلی کو ایک ہی شہر کا نام آتا تھا، کراچی۔ اس نے جھٹ سے کہہ دیا، کراچی۔ کانسٹیبل نے دہرایا اور اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے اگلا سوال ذرا کرخت لہجے میں کیا تھا۔ تمہیں کیا؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ گیتا نجلی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیک وقت خوفزدہ بھی تھی اور غصہ میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ اگر وہ سرحد پار ہوتی تو کسی کو ایسے سوال پوچھنے کا مزہ چکھا دیتی، لیکن فی الوقت وہ مجبور تھی۔ کاش شیر عالم اس کے ساتھ ہوتا، اس نے سوچا۔ سپاہی نے شاید اپنے ذہن میں کوئی شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا اور اب وہ اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔
اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور اس کی گھاگ نظروں نے یہ اندازہ بھی کر لیا تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ اپنے شکار کو بھلا وہ کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دے؟ یہی سوچ کر اس نے گیتا نجلی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، گیتا نجلی نے قریباً چیختے ہوئے کہا۔ ریلوے پولیس کا کانسٹیبل سہم گیا، کہیں کوئی اور مصیبت نہ آ جائے۔ اس نے کوئی تماشا لگنے سے پہلے لیڈیز پولیس کی مدد حاصل کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ اب وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ نزدیکی کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی، اس نے گیتا نجلی کو برا سا لفظ کہا۔ گیتا نجلی یہ تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص کسی نیک ارادے سے واپس نہیں لوٹا، ضرور اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلانے گیا ہوگا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر اس کانسٹیبل کی جگہ کوئی بہت نیک اور پارسا پولیس والا بھی ہوتا تو اس کی خوفزدہ، گھبرائی ہوئی اور اکیلی لڑکی کو ایک مرتبہ نظروں میں آنے کے بعد واپس جانے کی اجازت نہ دیتا۔ یہ بات ان کے فرائض میں شامل تھی کہ وہ مشتبہ عورتوں اور مردوں پر نگاہ رکھیں۔ یوں بھی آج کل تخریب کاری کی وارداتیں عام ہو رہی تھی اور کسی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ کیا بات ہے بیٹی، تم پریشان کیوں ہو؟ بڑھیا نے جواب میں، بڑھیا نے جو اب کھانسی سے فارغ ہو چکی تھی اور اس کی بیٹی بھی اس کے قدموں سے لپٹے دونوں بچوں کے ہاتھ میں بسکٹ تھما کر انہیں مطمئن کر دیا تھا، اس کی طرف دھیان دیا۔ کچھ نہیں ماتا جی، گیتا نجلی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ اس نے غلط لفظ منہ سے نکال دیا تھا۔ ہیں ماتا جی، تیرا بیڑا غرق جائے میرا مذاق اڑاتی ہے؟ بڑھیا نے اس بات کا کچھ اور ہی مطلب لیا تھا۔ ماں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، دراصل میں بہت پریشان ہوں۔ گیتا نجلی نے چاہا کہ بات کو سنبھال لے۔ بڑھیا نے شاید دوبارہ اس کے منہ لگنا مناسب نہیں جانا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ اسی اثناء میں اس نے کانسٹیبل کو ایک موٹی سی خاتون کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا اور گیتا نجلی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عین ان لمحات میں سامنے کھڑی ٹرین نے بھی رینگنا شروع کر دیا۔ جانے کس غیبی قوت نے اسے اپنا پاؤں پر سپرنگوں کی طرح اچھال دیا اور اس نے قریباً بھاگتے ہوئے ایک ڈبے کے پائیدان پر قدم جما دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹرین کے اندر تھی۔